سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى في مقام آخر وأن سعيه سوف يرى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اور وہ نظام یہ کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ نیکی اس کے سامنے کر دی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس بندے نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. کسی قسم کے کوئی اعمال ڈھکے چھپے نہ رہیں گے، پردے سارے کے سارے اٹھ چکے ہوں گے اور راز سارے فاش ہو چکے ہوں گے. انسان نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا ہوگا وہ اس کے سامنے بھی کیا جائے گا اور لکھا ہوا بھی ہوگا. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ لکھا ہوا مجرم لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا نا، تو وہ مجرم لوگ ان کے وجود پہ کپ کپی طاری ہوگی اور ان کے جسم لرز رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ یار یہ عمل تو میں نے بڑا چھپ چھپا کے کیا تھا، لیکن یہ میرے ساتھ بن کیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یوم تبلی السرائر. اے مسلمانوں، اے لوگوں، ذرا یاد کرو اس دن کو جس دن راز فاش کر دیے جائیں گے، جس دن پردے اٹھ جائیں گے، جس دن اللہ کے حضور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا. بچے گا وہی المعصوم من عصمہ اللہ. بچے گا تو صرف اور صرف وہ بندہ جس کو اللہ بچا لے گا. قیامت کے دن کوئی اوٹ اور پردہ نہیں ہوگا.
آپ نے فرمایا یحشر الناس علی الارض نقیہ، انسانوں کو بالکل صاف چٹیل میدان کی طرح ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، کوئی اوٹ، کوئی پردہ، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ شعور ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح پختہ ہو جانا چاہیے کہ میرے اور آپ کے وجود کی ہر حرکت، میری اور آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات، یہ یا تو میرے اور آپ کے حق میں ہے یا یہ میرے اور آپ کے خلاف ہے۔ آج کل اللہ نے زندگی دی ہے اور دیکھنے میں بڑی عجیب طرح کی باتیں اور عجیب قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی اللہ مجھے کوئی جماعت دے، کوئی لوگ دے، کوئی ساتھی دے، کوئی میرے احباب ہوں، میرے دوست ہوں، ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں دین کا۔ کوئی بندہ کہے گا جی میرے پاس اسباب، وسائل، مال اور دولت آ جائے تو پھر میں یہ نیکی کا کام شروع کروں گا۔ اور بعض بیچارے تو کم فہم، وہ کسی عہدے اور منصب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ جب میں اس عہدے پہ پہنچ جاؤں گا تو پھر میں نیکی کا کام شروع کروں گا، پھر میں دین کا کام شروع کروں گا۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے میرے بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ جن حالات میں تو جی رہا ہے نا، جو دن اللہ نے تجھے دے دیا ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ اے میرے صحابہ اور اے میری امت کے لوگوں، جب تم صبح کر لو نا تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کی شام نہیں ہوگی اور آپ اپنے رب کے سامنے ہوں گے، اور ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ اس کی صبح نہیں ہوگی اور آپ اپنے رب کے سامنے موجود ہوں گے۔ اور پھر ادھر بندہ یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں تو فلاں عہدے پہ جا کے دین کا کام کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ تیرے رب نے تجھے رکھا ہے نا، جس حالت میں رکھا ہے، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جا۔ رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ، تیرے فیصلوں پہ راضی ہو چکا ہوں۔ عدل فی قضاء اللہ سبحانہ وتعالی، یا اللہ تیرے فیصلے میرے بارے میں عدل پہ مبنی ہیں، تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ بس جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے نا، جس جگہ پہ رکھا ہے، اسی کو اپنے لیے بہتر سمجھ اور اللہ کی حکمت سمجھ، اللہ کی عطا سمجھ، اور اس جگہ پہ رہتے ہوئے، اس حالت میں رہتے ہوئے تو جو نیکی کا کام کر سکتا ہے، جو اللہ کے دین کی خدمت کر سکتا ہے،
جو بھی خیر اور بھلائی کا کام تو کر سکتا ہے وہ کرنا شروع کر دے، اس میں بخل نہ کر، اس میں بخل نہ کر، اور اس نیکی کا کام کرنے میں دوسروں کو بھی نہ دیکھ کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے، میرے دوست کیا کر رہے ہیں، میرا خاندان کیا کر رہا ہے، میرا ملک، میرا قبیلہ، سیاستدان کیا کر رہے ہیں۔ بس جو نیکی تو کر سکتا ہے اس کو غنیمت جان اور وہ نیکی کا کام کرنا شروع کر دے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو بندہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے نا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس آخرت کے لیے وہ اس طرح کی کوشش کرتا ہے جس طرح کی کوشش کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ بندہ مومن ہو، ایمان اس کے اندر موجود ہونا چاہیے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کی کوششوں کی اللہ بڑی قدر کرے گا، کیونکہ وہ رب ہے ہی قدردان، وہ رب ہے ہی اپنے بندوں کی نیکیوں اور ان کی کوششوں اور ان کی محنتوں کی قدر کرنے والا، وہ شاکر ہے، وہ قدردان ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی کرنے میں بخل نہ کریں، نیکی کرنے میں دوسروں کو نہ دیکھیں، نیکی کرنے میں کسی چیز کا انتظار نہ کریں، نیکی کرنے میں مال، دولت، عہدے، منصب، اپنے دوست اور دیگر چیزیں ان کا انتظار نہ کریں، بلکہ جو میں نیکی کر سکتا ہوں، جو میں صلاحیت پیش کر سکتا ہوں، جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کی قدردانی اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے انسان وہ نیکی کا کام کرنا شروع کر دے، دوسروں کو مت دیکھے۔ اس کے لیے آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی سیرت کا، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، پوری اللہ کی زمین پہ، پوری کی پوری کائنات پہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو، یہ اکیلا اللہ کا بندہ ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، اور یہ اکیلا ہی اللہ کے دین کا کام شروع کر دیتا ہے، توحید کا کام شروع کر دیتا ہے، بالآخر گھر سے بھی نکال دیا گیا، اور یہ بیچارے ہجرتوں کے ستائے ہوئے پردیس میں لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن رہے ہیں، اور کوئی کس طرح کا الزام لگا رہا ہے، کوئی کس طرح کی بات کرتا ہے، اور یہ بیچارے پردیس میں لوگوں کو اللہ کا دین بتاتے پھرتے ہیں، پردیس میں لوگوں کو اللہ کے توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ رب العالمین نے ایسے تو نہیں کہا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پہ تیرے رب کی طرف سے بھی سلام ہو، اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ میرے بھائیوں، اس سلام کے پیچھے، اس عزت کے پیچھے، اس تکریم کے پیچھے ایک محنت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک قوت ہے ایمان کی، ایک مصیبتوں کی داستان ہے، ایک امتحانوں کی داستان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خود امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں،
دین ابراہیم کی بنیادیں مسخ ہو چکی تھی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کوئی بندہ اللہ کی توحید کو ماننے والا نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے آپ ہیں اور آپ نے اپنے خاندان کی دعوت کی ہے اور ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے. وہی لوگ جو آپ کو صادق و امی کہنے والے، آپ کو سچا انسان کہنے والے، آپ کے اشارے پہ لڑنے اور مر مٹنے کے لیے تیار رہنے والے لوگ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، اے محمد تجھے تیرا سارا دن برباد ہو جائے، آج سارا دن تیرے لیے بربادی ہو. یہ کون ہے؟ ان سے عظیم تو انسان کائنات میں آیا ہی نہیں، نہ آ سکتا ہے. لیکن کیا اللہ کے نبی یہ سوچتے رہے، اس انتظار میں رہے کہ کوئی اللہ جماعت دے گا، کوئی میرے اصحاب بنیں گے تو پھر میں لوگوں کو اللہ کا دین بتانا اور دین کا کام اور نیکی کا کام شروع کروں گا؟ نہیں، آپ جو کر سکتے تھے آپ نے وہ کرنا شروع کر دیا، وہ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ اسلام لائے ہیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں یہ اسلام لائی ہیں. بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور غلاموں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. بس یہ بیچارے چند لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ جو اسلام لائے ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے. فران کی چوٹی سے چلنے والا یہ دین، اور آپ نے پیشین گوئی بھی فرما دی تھی، فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ دین ہر گھر میں داخل ہوگا، ہر گھر میں یہ دین داخل ہو کے رہے گا، دعوت دین ضرور پہنچے گی، اس دین کی آواز ضرور پہنچے گی. اور آج الحمدللہ پہنچ گئی. آج آپ سرچ کے میدان میں دیکھیں، پوری کائنات میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب، سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین دین اسلام ہے. سب سے زیادہ جو مذہب بدل کے لوگ جس مذہب کو قبول کر رہے ہیں وہ اسلام ہے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی اور الحمدللہ پوری ہو چکی. مزید جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے اور امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف لائیں گے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف لڑیں گے، تو پھر پوری دنیا میں صرف اور صرف دین اسلام رہ جائے گا، صرف اور صرف دین اسلام. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے کرنے کا کام یہ ہے. ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے دین کی جو خدمت کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے جو کر سکتے ہیں، ہم جو نیکی کا کام کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، وہ کرنا شروع کر دیں. پھر اس کام کو قبول کرنا، اس آواز کو لوگوں کے دلوں میں پہنچانا اور اس کام میں برکتیں عطا کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. ہم اپنے حصے کا کام کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جس کی اللہ مدد کر دے، جس کو اللہ کی مدد مل جائے، فلا غالب لکم، پھر اس بندے پہ، پھر اس قوم پہ، اس قبیلے پہ، اس معاشرے پہ اور اس ملک پہ کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. پھر وہ لوگ غالب رہا کرتے ہیں، اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے، دلائل کا اقتدار بھی اور دیگر اقتدار بھی، اللہ ان کو عزتیں عطا کر دیتا ہے. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم نیکی کا کام شروع کر دو گے،
میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، حالات کو بدلنا اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ حالات اللہ خود بدلتا ہے، اور وہاں سے بدلتا ہے جہاں پہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یار ایسے بھی ہو جائے گا۔ اللہ وہاں سے حالات کو بدلتا ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا تھا نا، ہٹے گا غار سے پتھر، خدا سے رابطہ رکھو۔ ہٹے گا غار سے پتھر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے راستے خود بنا دیا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق بھی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا تک نہیں ہوتا، اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ وہاں سے اس کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم تو پھر انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے اوپر تو اللہ کا پھر بھی بڑا احسان ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، وہ رب تو، وہ اللہ تو جانوروں کی نیکیوں اور ان کی قربانیوں کی بھی قدر کرنے والا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ النمل ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ، اس کا نام ہے ہدہد۔ ہدہد، اس پرندے نے نا ایک علاقے میں، ایک سرزمین میں دیکھا کچھ لوگ ہیں اور وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج اور چاند کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کو سجدے کر رہے ہیں۔ یہ پرندے نے دیکھا نا اللہ کے ساتھ شرک، تو اس سے رہا نہ گیا، اس سے رہا نہ گیا۔ یہ پرندہ اس وقت کے حاکم وقت، اس وقت کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کے پاس آیا اور آ کے شکایت کرتا ہے کہ میں نے ایک قوم دیکھی ہے، وہ قوم اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہی ہے، اور ان کی حکومت، ان کی حکمران ایک عورت بنی ہوئی ہے۔ یہ شکایت کی ہے، یہ بات بتائی ہے آ کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس ہدہد پرندے نے۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی، اور سننے کے بعد ایک خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ لکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور یہ لکھا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور نیچے اپنا مدعا لکھا، اپنی اصل بات لکھی، اللہ تعالو علی واتونی مسلمین۔ لوگو جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، شرک چھوڑ دو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لکھا اور اسی پرندے ہدہد کے ذریعے یہ خط بھیج دیا۔ وہ پرندہ گیا، اس نے خط دیا، اور پھر یہی عورت اور اس کی قوم آئی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اب وہ چھوٹا سا پرندہ ہے یار، چھوٹا سا اس بیچارے کا سر ہے، وہ اگر یہ سوچتا یار میں ایک پرندہ ہوں، چھوٹا سا ہوں، چھوٹا سا میرا سر ہے، میرے کہنے سے، میرے بتانے سے، میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن وہ پرندہ ہے، وہ جانتا ہے، اس کا رب پہ ایمان ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، اس کوشش کو قبول کرنا اور اس میں خیر پیدا کرنا، یہ میرے اللہ کا کام ہے، یہ کائنات کے پروردگار کا کام ہے۔ اس پرندے نے سیدنا سلیمان کو بتایا، انہوں نے خط لکھا، خط ادھر گیا، وہ عورت آئی اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے
اس ہدہد اور مسلمان ہونے والی عورت کے تذکرے قیامت تک کے لیے اپنی کتاب میں محفوظ فرما دیے۔ میرے محترم بھائیو، ہم تو انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ ہماری کوششوں کی، ہماری محنتوں کی، ہماری جد و جہد کی اللہ کیوں قدردانی نہ کرے گا؟ اللہ ان کو کیوں قبول نہ کرے گا؟ وہ رب تو بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑا قدردان ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب بھاگے تھے وہاں سے، تب دروازے تو سارے کے سارے بند تھے، سارے دروازے بند تھے۔ اب یہ مسجد کے سارے دروازے بند ہوں اور کوئی بندہ یہاں سے بھاگ کے باہر جانا چاہے، اس کا بھاگنا کس کام کا؟ وہ کیسے باہر جائے گا؟ لیکن میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب بندہ بھاگتا ہے اپنا دین بچانے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ کی بات ماننے کے لیے، تو پھر بھاگنا، کوشش کرنا اس کا کام ہے، اور بند دروازوں کو توڑنا اور کھولنا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ پھر دروازے کھلے کہ نہ کھلے، دروازے کھلتے چلے گئے اور سیدنا یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، ہمارا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور جو ہمارے رب کا حکم ہو، جو ہمارے رب کا حکم ہو، ہماری طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں، اور جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح کرے، جس کام سے روکا ہے اس سے رک جائیں، جس کام کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کریں، جس سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، بے آب و گیا وادی ہے، ویران علاقہ ہے، بالکل ویران جگہ ہے، ادھر اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑا، اور بیچارے پہاڑ کے پیچھے جا کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ، میں نے تیرا حکم مانتے ہوئے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دیا ہے ویران جگہ پہ، بے آب و گیا وادی میں۔ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دینا، اللہ میری اولاد کو دیندار بنا دینا۔ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم تو لوگوں میں اعلان کر دے، اعلان کر دے حج کا۔ اللہ، ادھر بندہ کوئی نہیں، بشر کوئی نہیں، ویران جگہ، میرا اعلان سنے گا کون اور آئے گا کون؟ ابراہیم تیرا کام ہے اعلان کرنا، تیرا کام ہے اعلان کرنا۔ پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں اس حج اور عمرے کی گھڑی کی سعادت کو پانے کے لیے تڑپ پیدا کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ آج دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، دل کی تڑپیں بڑھ جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، اللہ مجھے بھی حج کی سعادت نصیب کر دے، اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کا ایک حکم ہے، اور اس پہ جس طرح عمل کرنے کا حق ہے اس طرح عمل کر کے دکھایا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میرا اور آپ کا کام ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، محنت کرنا، پھر اس محنت کو قبول کرنا، پھر اس کوشش کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اور اس میں برکتیں عطا کرنا، یہ رب العالمین کا کام ہے، یہ کائنات کے خالق اور مالک کا کام ہے۔ یہ ایک بیچارہ نوجوان ہے،
سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے یہ بیچارہ گیا، نوجوان دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا شاید کوئی اور مدرسہ تھا، اور جا کے کہتا ہے مجھے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ انتظامیہ یا جو بھی اس وقت سسٹم تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس جو طلباء پڑھ رہے ہیں نا، بس ان کی رہائش کا بندوبست ہے، انہی کے کھانے کا بندوبست ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، لہٰذا آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ بیچارہ کہتا ہے یار آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں، صرف کلاس میں بیٹھنے کی، پڑھنے کی اجازت دے دیں، کھانے کا انتظام میں خود ہی کر لوں گا۔ اللہ اکبر، ہے بیچارہ دین کا طالب علم اور پردیس میں، اور پاس کوئی چیز بھی نہیں، لیکن میرے بھائیوں ایک چیز ہے، تڑپ ہے، محنت ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، ایمان دل میں ہے، اور تڑپ ہے کہ میں اللہ کے دین کی کوئی خدمت کر لوں، اللہ مجھ سے کوئی نیکی کا کام لے لے، میں قرآن کی حدیث کی تعلیم حاصل کر لوں۔ اور کہا جی آپ مجھے بس کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں، کھانے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا جی ٹھیک ہے، کلاس میں بیٹھ گیا، پڑھنا شروع کر دیا، اور جب کھانے کا وقت ہوتا نا، طلباء کھانا کھاتے، تو ہر طالب علم کے پاس جاتا اور جا کے کہتا پیارے بھائی آپ جو کھانا کھا رہے ہیں نا، اس کھانے سے صرف ایک لقمہ وہ آپ میرے لیے چھوڑ دینا، آپ کا ایک لقمے سے جانا کچھ نہیں اور میرا کام بن جانا ہے۔ سارے طلباء کھانا کھاتے اور ایک ایک لقمہ چھوڑ دیتے، اس کے لیے یہ بیچارہ ایک ایک لقمہ اکٹھا کرتا، کھانا کھاتا، اپنا پیٹ بھرتا اور اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ بیچارہ خشک روٹیوں کے ٹکڑے کھا کھا کے ٹکڑے کھا کے کہ میں بھگو کے کھا کے یہ بیچارہ اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے اپنے اس دین کے طالب علم کو، اپنے اس بندے کو دین کا عظیم عالم اور مبلغ بنا دیا۔ میرے محترم بھائیوں یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک کوشش ہے، اس کے پیچھے کوشش کرنا، محنت کرنا، تھوڑی سی جدوجہد کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے یار، یہ بڑی مبارک ذمہ داری ہے، یہ بڑی اچھی فکر ہے۔ جس کو اللہ کے دین کی فکر لگ جاتی ہے، اللہ اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دین کی فکر نہیں کریں گے نا، تو اللہ اپنے دین کا کام کسی اور سے لے لے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، اللہ کا دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین وسائل کا بھی محتاج نہیں، اللہ کا دین وسائل کا محتاج نہیں، یہ محنت کا متقاضی ہے، یہ اللہ کے بندے چاہتا ہے، یہ اخلاص چاہتا ہے۔ اخلاص سے کی گئی اس دین پہ تھوڑی سی محنت، بس اوقات کسی علاقے میں ایک بندہ اللہ کے دین کا کام شروع کرتا ہے، اخلاص ہے، محنت ہے، تڑپ ہے، کوشش ہے، اور اللہ اس ایک بندے کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے کی کایاں پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میرا اور آپ کا کام ہے اللہ کے دین کے لیے، نیکی کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو دیندار بنانے کے لیے، اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کے قریب کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا، پھر اس کو قبول کرنا، اس میں برکتیں دینا، اس کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا،
یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وہ رب بڑا قدردان ہے، وہ اللہ بڑا قدردان ہے۔ اس رب نے تو جانوروں کی قربانیوں کی بھی قدر کی ہے، ان کی قدردانی کی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مثال دی ہدہد کی قرآن مجید سے، اب حدیث مبارکہ سے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الدیک، لوگو یہ جو مرغا ہے نا، مرغا، اس کو گالی نہ دیا کرو، اس کو گالی نہ دیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، یہ مرغا انسان کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، یہ انسان کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، رات کا اندھیرا ہو، شہروں کا ماحول اب کچھ اور بن گیا، دیہاتوں میں آپ کہیں جائیں تو آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی، ادھر مرغے ہیں، اور جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو یہ مرغا یہ نہیں سوچتا کہ میری اذان پہ، میری آواز پہ کوئی اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، کوئی تہجد پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ یہ مرغا اللہ کے حکم سے اذان دے دیتا ہے، اپنے حصے کی نیکی، اپنے حصے کا کام کر دیتا ہے، اور اس نے اپنے حصے کی نیکی کی ہے، اور اس کے تذکرے کس زبان پہ آئے ہیں؟ زبان نبوت پہ، محمد الرسول اللہ کی زبان پہ۔ اور آپ نے فرمایا لا تسبوا الدیک، لوگوں اس مرغے کو گالی نہ دو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، یہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اپنے حصے کی نیکی، اپنے حصے کی نیکی۔ وہ ہدہد یہ سوچتا رہتا، یار کہاں ارض صبا اور کہاں ارض شام، 3000 کلومیٹر کا فاصلہ، ادھر سے اڑا یہ پرندہ، کس لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے، کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، کس لیے؟ نیکی کے لیے، کس لیے؟ گناہ کا ایک سلسلہ بند کرنے کے لیے۔ اللہ نے کیسی اس کی آواز میں برکت ڈالی، اور اللہ نے کس طرح اس کی قدر کی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے۔ بس اوقات کسی بندے کا ایک چھوٹا سا مشورہ، ایک چھوٹی سی رہنمائی، خدا کی قسم وہ اتنی بڑی نیکی کا سبب بنتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی کوشش، چھوٹی سی محنت، چھوٹی سی رہنمائی اور چھوٹا سا ایک موقع فراہم کرنا، وہ اتنی نیکی کا سبب بن جاتی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ انسان کے صدقہ جاریہ کے لیے بس اوقات انسان کی ایک کوشش اگر اللہ اس کو قبول کر لے تو وہ کافی ہو جایا کرتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میرا اور آپ کا کام اللہ کے دین کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے، دینداری کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، پھر اس محنت کو قبول کرنا اور اس کوشش میں برکتیں عطا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔